بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 65 یا یو اے نبی حرد ترغیب دو درس دو بتاؤ مومنین کی جمع علا پر قتال جہاد کی طرف ان اگر یکن ہو منکم تم میں سے 20 کو کہتے ہیں جی صابرون صبر کرنے والے یغلبو غالب آئیں گے حاوی آئیں گے تب جیت جائیں گے طاقتور ہوں گے 200 پر 200 وائن اور اگر یکن ہو منکم تم میں سے 100 یغلبو غالب آئیں گے الفن 1000 من سے اللہ دینا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بینہم اس لیے کہ وہ قوم لوگ لا یفقہون سمجھ نہیں رکھتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو، جہاد کا درس دو، جہاد کا کہو اور حوصلے کے لیے بات کرو کہ اگر مومنین میں سے تم میں سے یعنی کہ مسلمانوں میں سے 20 آدمی جنگ کے لیے جائیں اور وہ ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 کافروں پر غالب آئیں گے، یعنی کہ 1/10 کی ریشو ہے، اور اگر 100 ایسے ہوں گے تو 1000 پر۔ یہ بھی حوصلے کے لیے بات کی گئی، اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں جو کچھ سمجھ نہیں رکھتے، انہیں عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے کہ وہ اللہ کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، کوئی اللہ سے جیت سکتا ہے؟ نہیں۔ تو یہاں جو 1 اور 10 کی ریشو بتائی گئی ہے صبر کرنے والوں کے لیے، مراد یہ کہ اگر تم ثابت قدم رہو گے، ڈٹے رہو گے، اور 1/10 کی ریشو رہے گی۔ اگلی آیت میں بتایا جائے گا جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، اگلی آیت میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو۔ آیت نمبر 66 الانا اب خففا تخفیف کر دی، کمی کر دی اللہ نے عنکم تم سے، وعلم اور معلوم کر لیا انا کہ فیکم تم میں ضعفن کمزوری ہے، فائن پس اگر یکن ہو منکم تم میں سے 100 صابراتن صبر کرنے والے، یغلبو وہ غالب آئیں گے، حاوی ہوں گے، طاقتور ہوئیں گے، جیت جائیں گے 200 پر۔ وائن اور اگر یکن ہو منکم تم میں سے الفن 1000 یغلبو وہ غالب رہیں گے، طاقتور رہیں گے، الفین 2000 پر۔ بعد اونا حکم سے اللہ کے واللہ اور اللہ مع ساتھ ہے صابرین صبر کرنے والوں۔ اب اللہ نے تم پر مسلمانوں پر بوجھ ہلکا کر دیا اور معلوم کر لیا ابھی تم میں کس قدر کمزوری ہے۔ یار یہ کمزوری سے مراد وہ لوگ ہیں جو ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کے حوصلے کے لیے بات کی جا رہی ہے کہ اگر تم میں سے 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر، اوپر بتایا گیا تھا 100 ہوں گے تو 1000 پر، 1 اور 10 کی ریشو تھی، یہاں 1 اور 2 کی ریشو ہے۔ مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہاں یہ کمی اس لیے نہیں کی گئی کیونکہ کمی اس لیے نہیں کی گئی کہ مسلمانوں کا ایمان کم ہو گیا، نہیں، کمی کی 2 وجوہات ہیں، ایک تو مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا تھا، اور دوسرا مسلمان جو ہیں ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے اور وہ تھوڑا ڈر رہے تھے جنگ کرنے سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 1 اور 2 کا ہی تو مقابلہ ہے، اور اگر 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کا مددگار ہے۔ یہ جو آیتیں ہیں ناسخ و منسوخ آیت ہے۔ ناسخ وہ حکم جو پہلے نازل ہوا ہو، منسوخ وہ حکم جو بعد میں ناسخ و منسوخ آیات ہے۔ اوپر والی جو آیت نمبر 65 تھی وہ منسوخ تھی، یعنی کہ وہ پہلے حکم ہوا اور وہ ختم کر دیا گیا، اور اب ناسخ جو بعد میں آنے والا حکم ہے، اور بعد والا اس لیے معنی رکھتا ہے، قرآن پاک میں کچھ ہی مقامات پر ناسخ و منسوخ آیتیں ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں 3 ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں 6 ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں 8 ہیں، لیکن جو لوگ بھی کہتے ہیں اس میں یہ جو آیت ہے 3 والے بھی ان دونوں آیات کو شمار کرتے ہیں اور 6 والے بھی، یہ کنفرم ہے کہ یہ ناسخ و منسوخ آیت ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات قرآن پاک میں پہلے اس بارے میں ارشاد فرماتی ہے اگر ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں اس سے بہتر یا ویسا ہی حکم اور لے آتے ہیں، ویسے سے مراد اس میں تھوڑی سی چینجنگ کر تو لہٰذا یہ ناسخ و منسوخ آیت میں سے ایک آیات ہے۔ آیت نمبر 67 ما نہیں کانا ہے لنبی کسی نبی کے لیے ان کے یکون ہوں لاہو اسرا کہتے ہیں قیدی کو، اس کے پاس حتیٰ جب تک یسخنا خون ریزی نہ کر دے، جان سے مار نہ ڈالے، فی میں ارضی زمین میں، تریدون تم چاہتے تھے، عرضا مال دنیا کا، واللہ اور اللہ یرید چاہتا تھا آخرت کا، واللہ اور اللہ عزیز غالب حکیم حکمت والا ہے۔ پیغمبر کو یہ شیاں نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک کہ کافروں کو قتل کر کے زمین سے خون نہ بہا دے،
تم لوگ دنیا کے مال کے طالب تھے۔ اصل میں نا یہ جنگ بدر کے ان قیدیوں کی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی تک کوئی وحی نازل نہیں فرمائی تھی۔ صحابہ کرام سے جب مشورہ ہوا تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ ان سے فدیہ لے کر، فدیہ وہ رقم جو قیدی اپنی آزادی کے لیے، آزاد ہونے کے لیے مسلمانوں کو دیتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر کا مشورہ پسند آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم لوگ دنیا کے طالب تھے اور اللہ آخرت کی بھلائی چاہتا تھا، یعنی کہ وہ دنیا کا مال آخرت کے مقابلے میں تو کچھ نہیں ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ارشاد فرما دیں گی کہ یہ جو تم نے کیا اگر پہلے نہ ہو چکا۔ دیکھیں جی آیت نمبر 68، لو اگر لا نہ کتاب لکھا ہوتا من اللہ نے صحابہ کا پہلے، لمسکم تمہیں پہنچاتا، فی ما اس میں سے، اخذتم تم نے لیا، عذاب عظیم بڑا۔ اور اگر اللہ کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا، یعنی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے یہ حکم نہ دیا ہوتا کہ بھائی نئی فدیہ نہیں لینا، تو جو فدیہ تم نے لیا ہے، جو تم نے معاوضہ لیا ہے، تو اس کے بدلے میں تم پر بہت بڑا عذاب نازل ہوتا۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو ناپسندیدہ فرمایا، لیکن کیونکہ نبی سے یہ اب غلطی ہوئی وہی کا انتظار کیے بغیر، تو اللہ رب العزت کی ذات اگلی آیت میں اپنے نبی کی غلطی کو دہرانے کی بجائے مسلمانوں کے لیے یہ انعام کا باعث بنایا ہے۔ آیت نمبر 69، فَكُلُوا پس کھا لو، مما اس سے، غنیم تمہیں غنیمت ملا ہے، مال ملا ہے، حلال ہے، طیباً طیب، واتقوا اور ڈرو اللہ انا بے شک اللہ ہے غفور بخشنے والا، رحیم نہایت مہربان۔ بس جو مال غنیمت تم کو ملا ہے اسے کھاؤ، وہ تمہارے لیے حلال طیب، کوئی بات نہیں۔ اب اگر تم نے وہی کے انتظار کے بغیر بھی کر لیا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن نیکسٹ ٹائم اللہ سے ڈرتے رہنا، اور بے شک اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں مال غنیمت کو ہمارے لیے حلال قرار دیا گیا۔ اس سے پہلے مال غنیمت دوسری امتوں کے لیے حلال نہیں تھا۔ جو بھی امت جنگ کے لیے جاتی، اگر وہ جنگ جیت جاتی تو جو مال غنیمت ملتا اس کو میدان جنگ میں اکٹھا کیا جاتا، اور آسمان سے بجلی آتی اور اس بجلی کو راکھ کر دیتے، اس مال کو جلا دیتی۔ اٹس مین کہ یہ اللہ نے قبول کر